تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے راستے میں کامیابی ہے، جن کے طریقے پر کامیابی ہے، اور جن کے طریقے کو چھوڑ کر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، ہر قبیلے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، قریشیوں کو بلا کر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے کہنے پر لوگوں نے پھول نہیں برسائے، لوگوں نے گالیوں کی بوچھار بچھائی، گالیاں دینا شروع کی، بہتان لگانے شروع کیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں ابو لہب نے جب یہ گالیاں دی کہ اے محمد تبن لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کے جواب میں قرآن کی آیات نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مکے کے دور میں اہل ایمان پر بڑی ہی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، لیکن حضرت بلال نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ہر صحابی تکلیف میں تھے اس وقت تک جب علن اعلان دعوت نہ دی گئی، چھپتے ہوئے اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، چھپتے رہے، مشرکین مکہ کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن کسی صحابی نے نہ اپنے طریقے کو چھوڑا، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑا، اور اللہ نے ہر نبی کو یہ پیغام دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، جتنے بھی پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے، ہر پیغمبر کو یہی وحی کی گئی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میرے علاوہ کوئی نہیں، میری ہی عبادت کرنی ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی میری بیوی نہیں، میرے بچے نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ کتنے صاف الفاظ ہیں، لہو دعوت الحق،
اسی کو پکارنا حق ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مشکل کشا کا نام لیتا ہے، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی صحابی کا۔ لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو پکارتا ہے وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ کسی کو پکارتے ہیں، کوئی پیروں کو پکارتا ہے، کوئی بزرگوں کو پکارتا ہے، کوئی ولیوں کو پکارتا ہے، کوئی صحابہ کو پکارتا ہے، کوئی نبیوں کو پکارتا ہے۔ سنتے نہیں لبیک اللہم لبیک؟ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے لبیک یا حسین۔ جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے وہ باطل ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی کوئی حاجت پوری ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی شخص کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کس کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، کسی چیز کا مالک ہی نہیں، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ آج لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتے ہیں۔ اف لکم، اف لکم، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، افسوس ہے تم پر، دکھ ہے اور تف ہے تم پر، تمہیں عقل نہیں۔ آج لوگوں نے اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بہت بڑا کفر ہے۔ کہیں اس کفر میں ہم شریک تو نہیں؟ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ایک اللہ ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اس کی نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ اس کی بیوی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا اکلوتا بیٹا، اور نام نہاد مسلمان، نام نہاد توحید پرست، سرکاری مولوی، کوئی میری ماں کو گالیاں دے میں برداشت کر سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میرے گھر میں آ کے خانیوال میں کمیٹی ہال کے اندر پروگرام ہوا 25 دسمبر کو، اور سب جماعتوں کے مولوی موجود تھے،
وہاں کے پادری نے سٹیج پر آ کر یہ الفاظ کہے کہ آج اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا جنا ہے. ہائے، کسی کو سانپ نہیں سونگا. کتنی بڑی گالی ہے بھائیو. اور سب مولوی سرکار نے بلائے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ہر مسلک کا بندہ تھا. اور اس پادری نے آ کر یہ الفاظ کہے کہ آج اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا جنا. انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو یہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، کافر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہے. کتنے کفر کے فتوے ہیں ان پر. اور مسلمان ان کی عید پر، ان کے جنم کے دن ان کو کہے کرسمس ڈے پر تمہاری عید مبارک ہو، یہ سب سے بڑا کفر ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے فرمایا ان کو ڈرائیے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ بیٹا رکھتا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم عیسائیوں کو گلے ملتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، آؤ تمہاری عید ہے، ہم تمہاری عید میں برابر کی، تمہارے خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں. یعنی ہم نے ان کے عقیدے کو مان لیا کہ واقعی تم سچے ہو. تم جو عقیدہ بیان کرتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. اس سے بڑا اور کفر کوئی نہیں دنیا میں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بھاری اور بری چیز لے کر آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، تم ثابت کرتے ہو رحمان کی اولاد. اللہ تعالی اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ابن آدم سے، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے. کیا گالی ہے؟ کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. یہ عیسائی اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم کہیں السلام علیکم، تمہیں تمہاری عید مبارک ہو. یہ دشمن ہیں ہمارے بھائیوں، یہ دین کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ ہمارے بھی دشمن ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا. یہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. اب اس میں جز قرار دینا
سنتے نہیں نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. یہ کفر ہے بھائیو. یہ اللہ کی ذات میں اس کو شریک کرنا ہے. اللہ کا کوئی حصہ ہی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں، اللہ کا کوئی جز ہی نہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًّا، اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا. ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دونوں ہی کافر ہیں. ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو کہا کہ میرے پاس ایک عیسائی کاتب ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو موسیٰ تجھے اللہ مار دے، کیا ضرورت ہے عیسائی کو رکھنے کی؟ اور ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے تو اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں، میں تو کتابت کرواتا ہوں. عمر بن خطاب کہتے ہیں تو نے کوئی مسلمان کیوں نہیں رکھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں جس کو اللہ ذلیل کرے میں عزت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ رسوا کرے میں اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ دور کرے میں اس کو قریب نہیں کر سکتا. ہم ان کو قریب بھی کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، بین المذاہب کے نام پر ایک تنظیم بناتے ہیں اور اس میں سارے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی عید پر جمع ہوتے ہیں اور یہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. اہل حق اتنا نہیں کر سکتے کہ اٹھ کر ان کے عقیدے کی مخالفت کرے، کیوں؟ تفرقہ پڑتا ہے. بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کر کوئی عیسائی یہ الفاظ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اکلوتا بیٹے ہیں، اور کوئی مسلمان کھڑے ہو کر اس کا گریبان نہ پکڑے، کوئی اس کی زبان کو نہ کھینچے. تف ہے ایسے مسلمان پر، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کسی صحابی نے کوئی ایسا نعرہ لگایا ہو؟ حالات کتنے ہی خراب ہوتے رہے صحابہ کے دور میں، ماریں پڑتی رہی، گرم سلائیوں کو گرم کر کے آنکھوں میں ڈالا گیا، تپتے ہوئے تیل میں صحابی کو اٹھا کر بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے بھون جاتے ہیں. کسی صحابی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ حالات خراب ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، ہم اپنا نعرہ تبدیل کر لیں، اپنا منہج تبدیل کر لیں، اپنا طریقہ تبدیل کر لیں؟ کسی ایک صحابی نے بھی اپنا طریقہ تبدیل نہیں کیا. کسی نے کہا ہو کہ نہیں حالات خراب ہیں، ہم تمہاری بتوں کو ماننے والے ہیں، اور آج مسلمان اپنا منہج تبدیل کر لیا، اپنے راستے کو تبدیل کر لیا. جو راستہ نبی نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے کو چھوڑ کر کافروں کے راستے پر چل پڑے ہیں،
کافروں کو مسلمان کہنے لگے، اپنی موجودگی کے اندر اللہ کو گالیاں نکالنے والے بن گئے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اکلوتا بیٹا بنا لیا، یہ بہت بڑی گالی ہے۔ تم اپنے گھر والوں کو گالیاں تو برداشت نہیں کرتے، میرے رب کی گالیوں کو برداشت کر لیتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی عیسائی کو دیکھتا میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا۔ کتنا بڑا کافر جو کہتے ہیں کہ اللہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کفار کی عید پر انہیں مبارکباد دینا ایسا ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنا۔ یہ مسلمان دیتے نہیں۔ ان کی آپ موبائل پر چیک کیجئے، کرسمس ڈے کی مبارکباد لوگ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری خوشیوں میں شریک ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو رب کی توہین کرے؟ اس نے اپنے راستے کو تبدیل کر لیا، اس نے اپنے منہج کو تبدیل کر لیا۔ کسی صحابی سے لے کر نبی سے لے کر ایک ائمہ تک بھی کسی نے اپنے راستے کو تبدیل نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مسئلے پر بادشاہ سے ٹکر لیتے ہیں، قرآن کے مسئلے پر کہ قرآن مخلوق ہے۔ بادشاہ اپنی بات منوانا چاہتا تھا، امام احمد بن حنبل نے کوڑے برداشت کی، جیلیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، لیکن جو مسئلہ نبی کا مسئلہ تھا، جو شریعت کا مسئلہ تھا، اس مسئلے کو تبدیل نہیں کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، بادشاہ کہتا ہے جبری طلاق ہو جاتی ہے، امام مالک کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ کیا کیا امام مالک کے ساتھ؟ چہرے کو کالا کر دیا، گلے میں ہار کے جوتیوں کا ہار پہنا دیا، گدھے پر سوار کر دیا۔ کہتی ہیں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں۔ میرا جرم یہ ہے میں حدیث بیان کرتا ہوں اور یہ مسئلہ یہ فتویٰ لیتا ہے اپنی مرضی کے بارے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں ہمارے ائمہ، یہ ہیں ہمارے اسلاف، اور ہم حالات جیسے حالات ہو ویسے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سارا سال ہم اس الیکشن کو کہتے ہیں یہ کفار کا نظام ہے، یہ باطل نظام ہے، اور جب الیکشن آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ منہج تبدیل ہے بھائیو، راستہ تبدیل نہیں کرنا۔ جو چیز کفر ہے وہ ہمیشہ ہی کفر رہے گی، اور جو باطل جو حق ہے وہ ہمیشہ حق ہی رہے گا۔ اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کے نظام کو تسلیم کرنا، اس کا حصہ بننا، یہ کفر ہے بھائیو۔ ان الحکم الا للہ، جتنی استطاعت ہے بندہ اتنا کام کرے۔ یہ کیا ہوا کہ جب ہم کہیں کہ جمہوریت کفر ہے، جمہوریت ایک اسلامی نظام کے مقابلے میں دوسرا نظام ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، اور جب الیکشن آ جائیں ہم کہتے ہیں ووٹ ڈالنا ہے، کس کو ڈالیں؟ یہ دوگلی پالیسی ہے۔ اپنے راستے پر آ جائیے بھائیو، اپنے منہج کو دیکھیے کہ ہمارا منہج کیا ہے، کہ ہمارا منہج یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ دو سگے بھائی، دو سگے صحابی بھائی ہیں اور اس کا ہمسایہ ہے،
وہ یہودی ہے، اللہ کے رسول کو تنگ کرتا ہے، ایک صحابی اٹھتا ہے اور اس کی گردن اتار دیتا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے تم اللہ کے رسول کو کوئی بہانہ عذر پیش کر دیتے کہ میرا ہمسایہ ہے، میرا رشتے، میرا قریبی ہے، تعلق ہے، نبی کی بات کے مقابلے میں میں کسی کی بات نہیں مانتا۔ اسی عقیدے پر مر جائیے بھائیے، اسی عقیدے کو اپنائیے کہ جب نبی کی بات آ جائے، جب مسئلہ آ جائے، جب شریعت کی بات آ جائے، جب عقیدہ آ جائے، پھر اس عقیدے کو تبدیل نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر فوت کر دینا، عقیدہ توحید پر ہمیں زندہ رکھنا اور عقیدہ توحید پر ہمیں فوت کر دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔